بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خدا پرست غلام کی دعا کی برکت کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں شدید قحط پڑا، لوگ نماز استسقاء کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے رہے، لیکن کسی طرح قحط کے آثار کم نہ ہوئے۔ برابر ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا، چنانچہ آئندہ ہفتے جمعہ کی نماز کے بعد لوگ پھر عرفات میں جمع ہوئے تو میں نے دیکھا ایک سیاہ فام ضعیف و ناتواں انسان ہے جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور سجدے میں گر کر قسم کھائی کہ تیری عزت و جلال کی قسم، اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک تو باران رحمت سے اپنے بندوں کو سیراب نہ کر دے۔ چنانچہ اس کی دعا کے بعد میں نے دیکھا آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور اس قدر میںہ برسا کہ میں حیران تھا۔ بعد ازاں اس سیاہ فام بندہ خدا نے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھوں یہ شخص کہاں جاتا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے ایسے مکان میں داخل ہوا جہاں ایک بردہ فروش رہتا تھا، یہ دیکھ کر واپس چلا آیا اور صبح کو کچھ روپے لے کر اس بردہ فروش کے مکان پر پہنچا۔ میں نے کہا مجھے ایک غلام خریدنے کی ضرورت ہے۔ میری اس درخواست پر اس سوداگر نے تقریباً 30 غلام مجھے دکھائے۔ ان سب کو دیکھ بھال کر میں نے کہا ان کے علاوہ اور بھی کوئی غلام ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، ایک منحوس سا غلام ہے اور جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ میں نے کہا اسے بھی دکھا دو، تو سوداگر اسی غلام کو لے آیا جس کو دیکھ چکا تھا۔ اس کی دعا سے اللہ نے باران رحمت کی تھی۔ میں نے سوداگر سے دریافت کیا تم نے اس کو کس قیمت پر خریدا؟ سوداگر کہنے لگا خریدا تو ہے میں نے 20 اشرفیوں کا، مگر آپ کو صرف 10 ہی اشرفی کا دے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں اس کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تم کو اس قیمت کے 27 اشرفیاں زیادہ دوں گا۔ پھر فرمانے لگے کہ بس اس کا سودا کر کے وہ غلام کو ہمراہ لے کر چلا آیا۔ تو وہ غلام کہنے لگا اے میرے آقا، آپ نے آخر مجھے کیوں خریدا؟ میں تو کسی بھی خدمت کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا میں نے تم کو اس لیے خریدا ہے کہ میں تمہارا خادم بنوں اور تم میرے مالک۔ میری اس بات پر غلام نے دریافت کیا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس پر میں نے عرض کیا میں کل تمہاری کرامت دیکھ چکا ہوں۔ اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت کی بارش کر دی جس کے لیے مخلوق پریشان تھی۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا واقعی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد میں نے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے آزاد کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے بن مبارک تجھے بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی۔ بعد ازاں اس غلام نے کامل وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اس چھوٹے آقا کی آزادی پر تو اللہ کا شکر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آزاد کرنے پر اس کا شکر کس طرح آزاد کروں؟ اس کے بعد دوبارہ وضو کر کے اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی کہ الہی تجھے معلوم ہے میں نے 30 سال تک تیری عبادت کی اور میرے تیرے درمیان عہد تھا کہ تو میرا پردہ فاش نہ کرے گا، مگر اب جب کہ یہ راز کھل گیا ہے تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لے۔ جب دیکھا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کو معمولی کفن دیا اور نماز پڑھ کر دفن کر دیا۔ بس جب میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں 2 خوبصورت بزرگ عمدہ لباس پہنے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب نے مجھے فرمایا اے ابن مبارک کیا تجھے اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی؟ اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے تو میں نے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آخر میں نے دریافت کیا کہ میں اللہ سے کس طرح نہیں شرمایا، حالانکہ کثرت سے نماز پڑھتا ہوں؟ پر انہوں نے ارشاد فرمایا آج اولیاء اللہ میں سے ایک ولی کی وفات ہوئی اور تم نے اسے اچھا کفن نہیں دیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس غلام کی قبر کھلوائی اور کھلوا کر نہایت عمدہ اور نفیس کفن پہنایا اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کر کے دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔